کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں رہ کر اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ورنہ ابھی اگر ہم غور و فکر کریں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو لغویات میں، فضولیات میں مشغول ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو گناہوں کے اندر مشغول ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قربان میں اس نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اس دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں، برکتوں میں، رحمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو ہم تہہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، اور آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان و عافیت و سلامتی و صحت کے ساتھ ہمیں دین مدین کے اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ مسائل سیکھنا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائی، یقینا یہ دین یہ ایسا دین ہے جو تمام دینوں میں سب سے افضل، یہ امت وہ امت ہے جو تمام امتوں میں افضل، اور ہمیں جو کتاب دی گئی یقیناً وہ کتاب تمام کتابوں سے افضل، اور جو نبی ہمیں ملے وہ نبی تمام انبیاء میں افضل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور ہم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکامات کو نازل فرمایا، فرض فرمایا۔ انہی میں سے ایک بڑا اہم فرض وہ نماز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری فرماتے ہیں نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 رمضان مبارک کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 جسے استطاعت ہو بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنا۔ یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہو کر فرض فرمایا۔ اس حدیث پاک میں سب سے پہلے توحید و رسالت کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد نماز کو دیگر عباداتوں پر مقدم فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کو ماننے کے بعد تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت یہ نماز ہے۔ جیسے کہ تفسیر خازن میں ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ادا کرنا ہے۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نمازوں کو فرض عطا فرمایا، اور یقیناً جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی روحانیت ہوتی ہے نماز کے اندر۔ آپ تھوڑا سا غور کریں اس معاشرے کے اندر، جو لوگ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جمعے کی نماز کے لیے ہم نماز سے جب باہر نکل رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، تو ایک کیسی روحانیت کی فضا ہوتی ہے، کیسا نور والا سما ہوتا ہے۔ اور آج کل مثال کے طور سے لڑکے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی اگر پوری بات کر بھی دیتا ہے تو برابر والا ٹوٹ دیتا ہے، یار ابھی نہیں کرو، ابھی میں نماز پڑھ گیا، میں خصوص میں ہوں۔ تو ذرا سوچیں کہ جو ایک جمعے کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آ رہا ہے، اس کو ایسا سکون، کیف، سرور اور مستی مل رہی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں روزانہ 5 مرتبہ سجدہ کرتا ہوگا، اس کے سکون اور اطمینان کا عالم کیا ہوگا۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر نماز کو فرض فرما کر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ تو نماز کے متعلق انشاءاللہ چند گفتگو ہوں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے، آپ کو سن کر، سمجھ کر، عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر اچانک مسکرانے لگے، اپنے رفقا سے فرمانے لگے کہ جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا اور وضو کے بعد مسکرا رہے تھے، اور صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یقیناً اب جب نماز ادا کرتے ہیں تو نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، تو وضو کی ایسی برکتیں ہیں، جب انسان ہاتھ دھو رہا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، چہرہ دھو رہا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ پیارے میرے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ سرکار خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان پروانہ وار ہر سنت کو دیوانہ وار ادا کرتے چلے جا رہے تھے۔ اس روایت سے گناہ دھونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا کہ وضو میں کلی کرنے سے، منہ کے اور ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنے سے، ناک کے چہرہ دھونے سے، پلکوں سمیت سارے چہرے کے اور ہاتھ دھونے سے لے کر ٹخنوں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے نیچے کے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور دو حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا تو اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی جسم پاک ہوگا، اتنا ہی بدن پاک ہوگا کہ جتنے کے اوپر اس کا پانی رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو، کہ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ صرف بسم اللہ والحمدللہ کہنا ہے۔ اندازہ لگائیے، مثال کے طور پہ اپنے عصر کی نماز کے لیے وضو کیا تو عام طور پہ عصر سے مغرب سے عشاء میں وقت کم ہوتا ہے، تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عام طور پر انسان جو ہے وضو پر ہوتا ہے لیکن وضو باقی رہتا ہے اکثر لوگوں کا، تو کچھ بھی کر رہا ہے انسان، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، لیکن اس میں وضو سے بھی نہیں بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا۔ اب 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے جتنی دیر تک وضو رہے گا فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ یہ مفت کا ثواب ہے تو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ تو جب بھی ہم وضو کریں تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کریں، تاکہ اس کی برکت سے جب تک ہم باوضو رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھواتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بعض عارفین نے فرمایا کہ جو ہمیشہ باوضو رہے اس کو 7 فضیلتوں سے اللہ تبارک و تعالی مشرف فرماتا ہے۔ 7 فضیلتیں اس کو عطا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کرتے ہیں۔ نمبر 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ نمبر 3، اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں۔ نمبر 4، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، جب سوئے تو کچھ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے کہ جنات اور انسان کے شر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 6، سکرات موت میں اس کو آسانی ملتی ہے۔ اور نمبر 7، کہ جب تک باوضو رہے گا امان الہی کے اندر رہے گا۔ اسی طرح بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے تھکن ہوتی ہے، نزلہ، زکام، سردی ہوتی ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یقیناً سردی، تھکن، نزلہ، زکام، درد سر اور بیماری وغیرہ میں وضو کرنا دشوار ہے، مگر
پھر بھی کوئی ایسے وقت کے اندر وضو کرے جبکہ وضو کرنا دشوار ہے تو حدیث پاک کے حکم سے اس کو دگنا ثواب ادا کیا جائے گا۔ تو ابھی تو نماز کی فضائل تو دور کی بات کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی قربان کہ انسان ابھی نماز کی تیاری کر رہا ہے اور نیکیاں اس کو چھما چھم اس پر نیکیاں رحمتیں برکتیں یہ نازل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ وضو کا طریقہ سماعت فرما لیجیے، ہم میں سے اکثر یقیناً جانتے ہیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کچھ مستحبات ہوتے ہیں، کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں کہ جس کو انسان چھوڑ رہا ہوتا ہے تو اگر مستحب چھوڑ دیتا ہے تو ایک جو مفت کا ثواب آ رہا ہوتا ہے وہ آتے آتے رہ جاتا ہے۔ انسان میں ایک نیکی بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی حقیر نہ جانا کہ کیا پتہ وہی ایک نیکی ہو کہ جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ اس کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھیے کہ جیسے جو لوگ اسکول کالجز یونیورسٹیز وغیرہ میں پیپر دیتے ہیں وہ یہ تک دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر 3.5 نمبر مل رہے، اس میں 4 نمبر مل رہے، تو آدھا نمبر اس میں مجھے زیادہ مل رہا ہے لہٰذا میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پتہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ آدھا نمبر، یہ 1 نمبر میرے امتحان کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ حالانکہ فیل ہو جائے گا تو کیا ہوگا، وہ جیل ہو جائے گی۔ صرف یہ ہوگا کہ جو 1 سال کے لیے جو اس کو ترقی مل رہی تھی وہ ترقی ہو جائے گی۔ تو انسان کو ایک ترقی لینے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے، تو یقیناً آخرت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو اس کے لیے تو میں خوب بڑھ کر آگے نیکیاں کرتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال بات چل رہی ہے وضو کے متعلق، تو وضو کا طریقہ یہ حنفی آپ سماعت فرمائیں، فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا یہ مستحب ہے، اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت مبارکہ ہے کہ انسان کی اگر نیت ہوگی تو اس کو سنت کا ثواب مل جائے گا، اور اس کی وضو کرنے کی نیت نہیں ہے تو سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں نیت ہے کہ میں وضو کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، تو یہ کافی ہے۔ زبان سے کہہ دینا یہ بہتر ہے، لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ پھر بسم اللہ کہہ لیجیے کہ یہ سنت مبارکہ ہے، اور بسم اللہ والحمدللہ کہنے کے تو جب تک باوجود رہیں گے انشاءاللہ فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھوں کو 3 بار پہنچوں تک دھوئیے، 3 بار پہنچوں تک دھوئیے۔ اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد نل بند کر دیجیے، انگلیوں کا خلال کیجیے، اور یاد رہے کہ وضو ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں ہمارا تعلق پانی سے رہتا ہے، تو کوشش کیجیے کہ کم سے کم پانی استعمال ہو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت پتلی سی نالی، مراد یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ایسے اعضاء ہوتے ہیں ہم اس کو دھو رہے ہوتے ہیں، مسح کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نل بند کرنا بھول جاتے ہیں۔ اب جب تک پانی گرتا رہے گا یہ اسراف ہوتا رہے گا، تو اس طرح کے اسراف سے بچتے رہیں۔ ہاتھ دھو لیے خلال کرنا ہے نا، اب اس وقت پانی کا کام نہیں تو لہٰذا نل بند کر دیا۔ تو وضو کے اندر سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ انسان پانی کے اسراف سے بچتا رہے۔ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئیں، پھر انگلیوں کا خلال کریں، اور کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار دھو لیجیے۔ مسواک کرنا کیونکہ سنت مبارکہ ہے۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قراءت اور ذکر اللہ کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب سیدھے ہاتھ سے 3 چلو پانی لیجیے اور اس طرح کلی کیجیے کہ منہ کے ہر گوشے، ہر کروٹ، ہر کنارے اس تک آپ کا پانی یہ پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر 1 چلو پانی لیا ہے، اس کو اچھی طریقے سے گھمائیں، کوئی ریشہ وغیرہ لگا ہوا ہے اس کو چھوڑا لیجیے۔ اب جب ہم منہ میں
یوں کر کے جمپش دے رہے ہیں تو یقیناً اس وقت ہمارے جو نل کا پانی سب وہ کام نہیں ہے، تو لہٰذا نل بند کر دیا جائے. چلو میں پانی لیا، نل بند کر دیا، پھر چلو میں پانی لیا، پھر نل بند کر دیا، پھر چلو میں پانی لیا، پھر نل بند کر دیا. تو 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، پھر 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا. 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں، اور اگر روزہ نہ ہو تو اس کی جڑ تک پہنچا دیجیے. اور اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجیے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں داخل کر لیجیے. اس طرح آپ کی کلی بھی ہو گئی اور ناک میں پانی بھی چڑھا. اب 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ چہرہ کہلاتا ہے. اس حصے کو دھو لیجیے. اب ہمارے یہاں عام طور پہ جو غلطی کی جاتی ہے وضو کے اندر، ہم وضو کرتے ہیں، وہ چہرے کی تعریف ہے کہ جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں، یہ دیکھیں یہ عادتاً جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو، یہ پورا حصہ یہ چہرہ کہلاتا ہے. اب ہم منہ دھو رہے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس جگہ پر پانی نہیں جاتا، اس جگہ پر پانی نہیں جاتا، ہم کیا کرتے ہیں وہ گیلے ہاتھ کر کے مل لیتے ہیں. دھونا اور ہے، مسح کرنا کچھ اور ہے. تو اس حصے کو بھی دھونا ہے. اسی طرح یہ حصہ کانوں کے پاس، یوں ہم پانی ڈالتے ہیں، یوں پانی ڈالتے ہیں، پانی یوں ڈالا ہے، پانی یوں نکل گیا، یوں نکل گیا، یہ حصے ہمارے خشک رہ جاتے ہیں. تو چہرہ دھونا یہ فرض ہے. تو اگر چہرے کا کوئی بھی حصہ دھونے سے رہ گیا جو ظاہری حصہ ہے تو پھر چہرہ نہیں دھل پائے گا. جب چہرہ نہیں دھل پائے گا تو وضو نہیں ہو پائے گا، وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نامکمل ہوگی. تو کہتے ہیں کہ 3 بار اچھی طریقے سے چہرہ دھو لیجیے. اور اگر آپ داڑھی ہیں اور احرام نہیں باندھے ہوئے، اس طرح خلال کیجیے کہ انگلیوں کے اگلے سرے سے انگلیوں کو گلے کی اگلی طرف داخل کر کے سامنے کی طرف لے آئیے. یہ دیکھیے، یوں لے کے یوں نکالیں، ٹھیک ہے. یہ ہو جائے گا ہمارے داڑھی کا خلال ہوگا. جس طرح ہم نے انگلیوں کا خلال کرنا اسی طرح ہمیں داڑھی کا خلال کرنا. اب دونوں ہاتھ 3 بار دھو لیجیے. اب دھونے میں کیا ہے کہ ابتدا سرے سے کریں، 3 مرتبہ دھونا ہے. اب دھونے میں ہماری یہ غلطی یہ کرتے ہیں بعض لوگ کہ جب دھو رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نل کے نیچے ہاتھ لے گیا 1 2 اور یہ 3. صرف اس طرح پانی ڈالنے سے ہوتا ہے کیا ہے کہ یہ کنارے خشک رہ جاتے ہیں. حالانکہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ کا دھونا یہ فرض ہے. جب بھی کنارے خشک رہ گئے تو وضو نہیں ہوگا. پھر وہی کہ وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی. تو یوں لے جا کے پانی نہیں چھوڑنا، بلکہ نل کیونکہ ہماری یہاں آسانی ہے، نل کے نیچے یوں ہاتھ لے کر جائے، 1 2 اور یہ 3 مرتبہ کونی سمیت دونوں ہاتھ. بعض لوگ اسی طرح کرتے ہیں، لیکن جب دونوں ہاتھ دھو لیتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ پانی نہیں ہوتا. یا تو ایک قوم وہ ہے کہ جو صرف یوں پانی یوں ہاتھ دھوتی ہے، یوں دھونے سے اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ہماری جگہ خشک رہے. اور وہ لوگ کہ جو صحیح سے دھو لیتے ہیں پھر دوبارہ پانی یوں استعمال کر رہے ہیں. تو اب پانی کا نہ کوئی دینی فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی اخروی فائدہ ہے، تو لہٰذا یہ اسراف ہو گیا. تو جب ہاتھ دھل گئے تو اس کے بعد یوں کرنے کی حاجت نہیں ہے. دونوں ہاتھ کونیوں سمیت یہ دھونا یہ فرض ہے. پھر اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ آدھے بازو تک یہ دھو لیا جائے. لیکن مستحب کا ایک بہترین فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم مستحب پر عمل کریں گے نا تو فرض خود بخود ہمارا صحیح ہو جائے گا. ہم نے یہاں تک دھویا نا تو فرض یہاں تک تھا، یہاں تک دھونے کی برکت سے ہمارا یہ حصہ کسی طریقے سے خوش رہنے کا امکان ہی نہیں ہوگا. مستحب کا ایک یہ فائدہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں اس کی، کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ مغرب کی نماز، تو مغرب کی نماز میں 3 فرض ہوتے ہیں، 2 سنت ہوتی ہیں اور 2 نفل ہوتے ہیں.
اور الحمدللہ دعوت اسلام کی مساجد میں عموماً مغرب کی نماز کے بعد درس بھی ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مستحبات میں چھپا لے، فرض پڑھے، سنتیں پڑھی، مزید اس نفل بھی پڑھتا ہے، درس میں بیٹھتا ہے، تو اب اگر اس کو کبھی کوئی کام ہوگا نا تو کیا کرے گا؟ وہ فرض پڑھے، سنت پڑھے، نفل پڑھے، یار آج کام میں درس میں نہیں بیٹھتا، میں چلے جاؤں. ایک شخص وہ ہے کہ جو صرف فرض پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اگر اس کو کوئی کام پڑ جائے گا تو کیا کرے گا؟ فرض پڑھے گا، سنتیں پڑھے گا، لے جائے گا. اور ایک شخص وہ ہے جو صرف فرض اور سنتیں پڑھتا ہے، اگر اس کو کام پڑ جائے وہ کیا کرے گا؟ فرض پڑھ کے چلے جائے گا. تو اپنے آپ کو انسان اگر نیکیوں کے اندر چھپا دے گا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیگر نیکیوں کو وہ باز نہیں کر پائے گا. تو اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ آدھے بازو تک اگر دھولے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کے فرض باقاعدگی سے، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے دھل جائے گا. پھر اس کے بعد پورے سر کا مسح کرنا ہے ایک ہی بار میں. پورے سر کا مسح کرنا ہے ایک ہی بار میں. اس کا طریقہ یہ ہے، یہ 5 انگلیاں ہیں، ان 5 انگلیوں کا ہم استعمال کریں گے. کس طرح؟ یہ 3 انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیاں ہیں، ان تینوں کو یوں آپس میں ملایا اور جہاں سے عادتاً بال اٹھتے ہیں یہاں پہ رکھا اور یہ کھینچتے ہوئے صرف انگلیوں کو یہ یہاں تک لے کر آ گئے. ٹھیک ہے، اب ہماری یہ 3 انگلیاں استعمال ہو گئی. اب ہمارے پاس بچی یہ ہتھیلی اور یہ، ٹھیک ہے، یہ اب کیا کرنا ہے؟ یہ ہاتھ جو ہے، ہتھیلیاں یہ ایسی واپسی پیچھے لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کانوں کو انگلیاں تک، یہ انگوٹھے یوں. اور اب ہمارے پاس انگلیوں کی پشت باقی ہے، سیدھی کندھے پہ، سیدھی گدی پہ اس طرف کر دیا، الٹی گدی سے اس طرف کیوں کر دیا. تو یوں سنت کے مطابق پورے سر کا ایک ہی بار میں مسح ہونا ہے. ٹھیک ہے، یوں کریں گے، گدی پر کھینچتے ہوئے لے کے جائیں گے، ایسے یہاں تک گدی تک لے کے گئے. پھر اس کے بعد یہی ہاتھ ہتھیلی سے واپسی یوں لے کر آئے. اب 2 انگلیاں، ایک انگلی یا انگوٹھے سے کانوں کا مسح کیا اور انگلیوں کی پشت سے سیدھے جانب سے سیدھی اور الٹی جانب سے الٹی، یوں ایک ہی وقت کے اندر پورے سر کا مسح سنت طریقے میں ہمارا ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، بعض بات یہ کرتے ہیں کہ جب پانی لیا اس کے بعد اب ٹوپی اتاریں گے. اب ٹوپی اتاری تو اب یہ اتنا حصہ ہمارا استعمال ہو گیا، تو ایسا نہیں کرنا. ٹوپی اتارنی اگر امامہ شریف پہنے ہوئے تو وہ اتارنا تو وضو سے پہلے، یعنی مسح کرنے سے پہلے یہ چیز آپ کو اتارنی، پھر اس کے بعد آسانیاں اور مسح کرنا. اور اس میں بھلے آپ کلی کر رہے ہوں، ناک پہ پانی چڑھا رہے ہوں، چہرہ دھو رہے ہوں، مسح کر رہے ہوں، ہر بار یہ احتیاط کرنے کے نل اگر اس کا کام نہیں تو بند کر دیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں مسح کر رہے ہیں اور نل کھلا ہوا ہے. تو بعض لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں، اپنے دل کو منانے کے لیے مسح کر رہے ہیں اور نل کے نیچے پاؤں رکھ دیا کہ پانی زمین پہ نہیں گر رہا، میرے پاؤں پہ گر رہا ہے. تو اپنے دل کو منانے سے کچھ نہیں ہے، مرنا ہے اور انسان کو ذرے ذرے کا احساس دینا ہے. تو لہٰذا کام وہ کریں گے جس سے ہم خود بھی مطمئن ہوں اپنے قلبی طور پر. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دونوں پاؤں کو ٹخنے سمیت دھونا ہے. اس میں بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تلووں کے نیچے مثال کے طور پہ ڈاکر چپک گیا، ببل چپک گئی، کوئی چیز چپک گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. تو جب ہم پاؤں دھوئیں تو نیچے کی طرف بھی ہاتھ ہمارے، انگلیاں بعض لوگوں کی بہت زیادہ ملی ہوئی ہوتی ہیں تو اس طرف پاؤں، انگلیوں کے اندر پانی نہیں جاتا، درخلال کریں. ٹخنوں کے نیچے پیچھے کی جانب یہاں پر یہ احتیاط سے پانی. اس میں ایک مستحب یہ بھی ہے کہ جب آپ وضو کر رہے ہوں اور پاؤں دھو رہے ہوں تو آدھی پنڈلی تک اس کو دھو لیجیے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک پہلا فائدہ ہے کہ مستحب ہے، اس طرح کرنے کے ثواب ملے گا. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کے فرض کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ کمی پوری ہو جائے گی. اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اعضاء جو وضو میں دھلا کرتے تھے، قیامت کے دن وہ تمام کے تمام حصے چمک رہے ہوں گے، روشن ہو رہے ہوں گے. اب ہم اگر اتنا دھوتے ہوں گے تو اتنا حصہ روشن ہوگا، اگر اتنا دھوتے ہوں گے تو اتنا حصہ روشن ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں تک دھو لیں،
پاؤں کو یہاں تک دھو لیں. ٹھیک ہے, جتنا مصطلح علماء نے لکھا ہے ہم اتنا ہی اس پر عمل کریں گے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وضو کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. وضو کے متعلق فرماتے ہیں کہ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں. وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1 چہرہ دھونا. نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا. نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا. یہ 4 فرائض ہیں. اگر کسی شخص کے یہ 4 فرض ادا ہو گئے, چہرہ دھو لیا, دونوں ہاتھ دھو لیے, سر کا مسح کر لیا, دونوں پاؤں دھو لیے, تو یقیناً اس کا وضو ہو گیا. ٹھیک ہے. اب رہا یہ کہ مستحبات سنتیں, اس پر عمل کرے گا تو اس کو ثواب ملتا چلا جائے گا. تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ 4 چیزیں کر لی تو آپ کا وضو ادا ہو گیا, وضو پورا ہو گیا. چوتھائی سر کسے کہتے ہیں, اس کو آپ بڑا آسانی سے سمجھیں, ورنہ اس کو تو 1/4 کہہ لیں گے آپ. ایک چیز کے 4 حصے کریں, ایک حصہ چوتھائی کے رہتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو آسانی سے یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارا سر ہے, یہ 1 2 3 اور یہ 4, گدی تک آتے ہوئے 4 ہو جائے گا. تو اب کوئی شخص اپنا گیلا ہاتھ کر کے یوں سر پہ یوں مل لیتا ہے تو فرض ادا ہو گیا. فرض کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا. لیکن سنت مبارک کیا ہے کہ ایک ہی بار پورے سر کا مسح کرنا, یہ سنت مبارک ہے. اب دیکھیے سنت پر عمل کی برکت سے کیا ہو, تو آپ کا فرض تھا چوتھائی سر پر عمل کرنا, تو بآسانی آپ کا ادا ہو جائے گا. ہم نے کہا کہ چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا. دھونا کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ جسم کی جو رونگٹیں ہیں, بال ہیں, اس سے کم از کم 2 قطرے بہہ جائیں. کم از کم 2 قطرے ہر جگہ سے بہہ جائیں گے تو دھلنے کی تعریف میں آئے گا. مثال کے طور پہ کوئی شخص یوں دھوتا ہے اور اوپر سے یوں ہاتھ پھیر لیتا ہے, تو یوں ہاتھ پھیرنے سے جگہ گیلی تو ہو جاتی ہے لیکن یہاں سے قطرے نہیں بہتے. ٹھیک ہے. تو جہاں پر دھونے کا حکم ہے وہاں پر یہ خیال رکھیں کم از کم اس جگہ سے کتنے قطرے بہ جائیں, 2 قطرے بہ جائیں. فرماتے ہیں کہ وضو کی 12 سنتیں. وضو کی 12 سنتیں. نمبر 1 نیت کرنا. نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا. اگر وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں گے تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. نمبر 3 دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھونا. نمبر 4 3 بار مسواک کرنا. نمبر 5 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا. نمبر 6 روزانہ ہو تو غرغرہ کرنا. نمبر 7 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا. نمبر 7 داڑھی ہو اور احرام نہیں باندھے ہوئے ہو اس کا بھی خلال کرنا. نمبر 9 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. نمبر 10 پورے سر کا ایک ہی بار میں مسح کرنا. نمبر 11 کانوں کا مسح کرنا. نمبر 12 ترتیب فرائض کے اندر ترتیب کا قائم رکھنا, یعنی جس طرح پہلے چہرہ دھونا ہے, پھر ہاتھ دھونے ہیں, پھر کونیوں تک مسح کرنا ہے اور پھر پاؤں دھونے. اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنا بھی کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے. اور پے در پہ وضو کرنا. نمبر 12 پے در پہ وضو کرنا. پے در پہ کا معنی یہ ہے کہ ایک حصہ ہمارا خشک نہیں ہوا, دوسرا حصہ دھو لینا, یہ سنت مبارکہ ہے. تو آخر کی جو ہم نے سنت سنی کہ پے در پہ وضو کرنا اور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا, تو اس سے ایک چیز ہمیں بہت پیاری سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی شخص بھولے سے ترتیب آگے پیچھے کر دیتا ہے, مثال کے طور پہ چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ دھو لیتے, ہاتھ دھو کے بعد مسح کرنا تھا, ہاتھ دھونے کے بعد اس نے پاؤں دھو لیے پھر مسح کر رہا ہے, تو لہٰذا وہ جو 4 فرائض سے وہ تو ادا ہو گئے, لیکن سنت جو تھی سنت چھوڑی تو سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اسی طریقے سے بعض حضرات وہ بھی ہوتے ہیں کہ جیسے گھر میں وضو کر رہے تھے, ہاتھ دھو لیے, مسح کر رہے تھے, پانی کے پاؤں دھونے کے بعد یہ گھر میں پانی چلا گیا, اب مسجد آئے
تو ان کو دوبارہ سے نئے سرے سے وضو کرنے کی عادت ہے. اگر وہ سنت کی نیت اگر ادا کرنا چاہیں تو ایک الگ بات ہے. اگر صرف وہ پاؤں آ کے دھو لیں گے کیونکہ وہ بقیہ چیزیں سب چیزیں دھل چکی ہیں, تو صرف اگر پاؤں آ کے دھو لیں گے تو ان کا وضو کیا ہو جائے گا, مکمل ہو جائے گا. تو چند باتیں ہوتی ہیں, اس کا انسان جو ہے یہ خیال رکھے گا تو انشاءاللہ اس کو بے شمار برکتیں ملیں گی. آج انشاءاللہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے متعلق چند باتیں سنیں گے. نمازی حضرات بعض مرتبہ یہ کرتے ہیں, جب نماز ہو رہی ہوگی, مثال کے طور پر امام صاحب نے جس سلام پھیرا, ایک شخص سے اس کو پیچھے سنتیں پڑھنے کے لیے جانا ہے, پھر ایک شخص وہ ہے کہ جس کو کسی کام سے جانا ہے, تو وہ کیا کریں گے, وہ اپنا دل بہلانے کے لیے تھوڑا سا یوں ہوں گے, نکل جائیں گے. حالانکہ کسی نمازی کی آگے سے گزرنا اس سخت ممانعت ہے. یہاں تک کہ روایتوں میں آیا کہ اگر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا وبال ہے, بعض روایتوں میں آیا کہ وہ وہیں دفن ہونا پسند کرے گا. بعض روایتوں میں آیا کہ وہ چاہے گا کہ مجھے 100 سال تک ایک ہی جگہ کھڑا کر دیا جائے, اتنا بڑا وبال ہے. لیکن کب علمی کے باعث, غفلت کے باعث, یا یوں سمجھ لیجئے وہ اس چیز کو برائی نہیں سمجھتے, وہ ایسے نکل جاتے ہیں, بعض مرتبہ دل کو بنا رہے ہوتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھ ہرمان آخر موت ہے, پن تو من انجان آخر موت ہے, جیتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی, ہر عاقل و نادان آخر موت ہے. عاقل ہو نادان ہو کوئی بھی ہو, موت آنی ہے اور اپنے کیے کا اس کو بھگتنا پڑے گا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دین کے جو احکام ہیں اس پر سختی کے ساتھ ہم خود عمل کریں. جب ہم سختی کے ساتھ خود عمل کریں گے تو ہمارے آنے والے نسلیں بھی عمل کریں گے. آج رہتی دنیا میں مسلمانوں کی بے عملی کا دورہ نظر آتا ہے. ایک تعداد ایسی ہے جو اتنی غفلت بھری ہو چکی ہے, اتنی غفلت بھری ہو چکی ہے, سمجھانے سے ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ والدین کی تربیت نہ کرنا, اور دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ خود عمل کر کے نہ دکھانا. آپ لوگ میں اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ہم نماز پڑھنے تو ویسے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں تک کہ یوں سمجھیے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے بچے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, پینسل کی سگریٹ بنا لی تو کاغذ کی سگریٹ بنا لی. کیوں؟ انہوں نے اپنے والد محترم کو دیکھا تھا جب ابا جی سگریٹ پی تو میں بھی پیوں گا. تو اگر ابا جی نماز پڑھنے والے ہوتے تو وہ بھی نماز پڑھتے تھا, ابا جی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے تو یہ بھی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے. آج ہمارا بچہ جمعے کی نماز کا پابند نظر آتا ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, جمعہ نہیں چھوٹنا چاہیے. یہاں نہیں ملا وہاں چلے جائے گا, وہاں نہیں ملا وہاں چلے جائے گا, وہاں نہیں ملا وہاں چلے جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس کو جمعے کا پابند بنایا, جمعے کا پابند بن گیا. اگر اسی بچے کو ہم 5 وقت کی نماز کا پابند بنا تو 5 وقت کی نماز کا پابند بن جاتا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, یہ ہمارے اپنے گھر کی بڑی چادر لیتے ہیں اور سب کو ایک ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں. آج والد صاحب ہے نہیں ہے, لیکن ہمارا انداز یہی ہے, عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, بڑی سی چادر لے کے آتے ہیں. تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ہر شخص اپنی اپنی جائے نماز لے کر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ والد محترم نے اس کو تربیت یہ دی کہ جب بھی تمہیں نماز پڑھنے جانی ہے عید کی تو اس طرح جانی ہے. تو ہم سالانہ تربیت نہیں کر رہے ہیں, ہفتہ وار بھی تربیت کر رہے ہیں, لیکن روزانہ کی بیس پر ہمیں جو تربیت کرنی چاہیے وہ تربیت نہیں کر رہے. تو جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان ایک بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں, گمراہی کی بے عملی کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو سدھارنے کے لیے پہلے خود سدھرنا پڑے گا, شریعت و سنت کا پابند ہونا پڑے گا. تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ہمارے نقش قدم پر چلیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی جانتا کہ اپنے بھائی کے سامنے نماز میں آڑے ہو کر گزرنے میں کیا ہے تو 100 برس کھڑے رہنا اس ایک قدم آگے بڑھنے سے بہتر جانتا. نمبر 2, حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں دھس جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا.
نمازی کے آگے سے گزرنے والا بے شک گناہگار، مگر خود نمازی کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو بات لوگ کہتے ہیں کہ یار میری نماز کا جو ہے میری نماز چھوٹ گئی، تو اگر کوئی شخص کسی نماز کے آگے سے گزر جاتا ہے تو جس شخص کے آگے سے گزر رہا ہے، جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہاں بس فرق اتنا ہے کہ اگر وہ واقعی میں ایسی جگہ پر کھڑا ہوا کہ نہ لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے، تو لہٰذا ایسی جگہ پر اس نے پیش کیا، لوگوں کو گناہ گار کیا، جان بوجھ کر ایسی جگہ پہ نماز پڑھے تو گناہ گار تو ہوگا۔ بہرحال یہ نہیں بولے کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی، کسی کی نماز کے آگے جو گزر جانا، نماز کے آگے جو گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کے چند احکام میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، میدان اور بڑی مسجد میں نمازی کے قدم سے موضع سجود تک گزرنا ناجائز ہے۔ موضع سجود سے مراد یہ کہ قیام کی حالت میں نظر جمائے جہاں رکھے، اتنی دور تک جہاں نظر خود پھیل گئی ہے، اتنی جگہ پر سے گزرنا ناجائز ہے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ میدان کا اور بڑی مسجد کا۔ ہمارے یہاں فی الحال کراچی میں کوئی ایسی بڑی مسجد نہیں ہے کہ جو میدان کی یا بڑی مسجد کے حکم میں آتی ہے۔ بڑی مسجد ایسی ہوتی ہے، یوں سمجھ لیجیے جیسے ہماری گولڈن مارکیٹ پہ میمن مسجد ہے نا، اس طرح کی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر کیا کہ پلر نہ ہو، کوئی چیز ایسی ہو کہ جو آر ستھرا بنتا ہے، ستھرا نہ ہو، تو ایسا کھلا میدان کی طرح اگر مسجد ہوگی نا تو اس کا حکم یہ ہے کہ 3 عموماً علماء نے جو بیان کیا ہے کہ انسان قیام کی حالت میں جو کھڑا ہوتا ہے اور سجدے کی طرف جو نگاہ رکھتا ہے، اس نگاہ رکھنے میں جو حصہ اس کو نظر آ رہا تھا اتنا دور، اتنے اندر کو نہیں جا سکتا، اس کے باہر جا سکتا ہے۔ اس کی حد علماء نے یہ بیان کی کہ 3 صف، تو 3 صف کے آگے سے گزر سکتا ہے، جبکہ میدان ہو یا بڑی مسجد ہو۔ لہٰذا ہمارے یہاں عام طور پر نماز میدانوں میں نہیں ہوتی، اسی طرح بڑی مساجد کے اندر ہماری نماز نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ علاقے کی جو مسجدیں ہوتی ہیں ان میں 3 صفوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں، حالانکہ یہ گزرنا ان کے لیے ناجائز ہے۔ مکان اور چھوٹی مسجد میں نمازی کے آگے سترا نہ ہو تو قدم سے لے کر دیوار قبلہ تک کہیں سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نمازی کے آگے سترا یعنی کوئی آڑ وغیرہ ہو، سترے کے بعد سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہ رکھے ہوئے ہیں پلر ہیں اور یہ سترے رکھے ہوئے ہیں، تو اب اگر کوئی شخص اس طرف نماز پڑھ رہا ہے اور اس سترے کے آگے سے گزر جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح امام کا سترا مقتدی کے لیے سترا ہے، یعنی امام کے آگے سترا ہو تو اگر کوئی مقتدی کے آگے سے گزر جائے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ جماعت ہو رہی ہے، عام طور پر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت ہو رہی ہے، امام صاحب کیونکہ ہمارے آگے سترا ہوتا ہے، امام صاحب کے آگے سترا ہے، نماز ہو رہی، کسی شخص سے وضو ٹوٹ گیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ناک پہ ہاتھ رکھ کے گزر جاتے ہیں۔ کیوں گزرتے ہیں؟ کیونکہ امام کا سترا وہ ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو جب امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو پیچھے جو نماز پڑھنے والے حضرات ہیں اگر ان کے آگے سے کوئی شخص گزر جاتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ درخت یا آدمی یا جانور وغیرہ کا بھی سترا ہو سکتا ہے۔ درخت، آدمی یا جانور، مثال کے طور پر عام طور پر یہ جو نظارے ہیں درخت، آدمی اور جانور، آدمی کا تو نظارہ ہوتا ہے کہ درخت اور جانوروں کو ہمارے کوئی خاص اس طرح اہتمام نہیں ہوتا، جو گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں ان کو ایسے اگر مشاہدہ ہو تو کچھ اور باتیں۔ ہمارے یہاں آدمی کا مشاہدہ کس طرح ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ مسجد حرام، مسجد نبوی شریف، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں پہ عام طور پر ہوتا یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ نمازی کے آگے تو گزرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص پہلی صف میں دیوار کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھنا تو اس کے پاس سے گزر جاتا ہے لا علمی کے سبب۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں اگر کوئی جان بوجھ کر اس طرح گزرتا ہے تو گناہ گار۔ اب کیونکہ اگر قدم قدم پر نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو بندے کا چلنا گزرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے بہتر اور اچھا عمل تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ دیکھیں نماز پڑھنے، نماز کے آگے سے گزرنا، نمازی کے آگے سے نماز کے آگے سے گزرنا جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ کیونکہ ہمارے جاننے والے نہیں ہوتے، بعض لوگ ہماری بولی کے نہیں ہوتے، وہ بات سمجھتے نہیں، تو انسان بعض دفعہ آڑ بن جاتا ہے۔
مثال کے طور پر یہ شخص نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے آگے سے ایک شخص جیسے ان کے آگے سے گزر رہا تھا ہم اس کے آگے سے گزر گئے، ہم اس کے آگے سے گزر گئے، تو در حقیقت ہم نمازی کے آگے سے نہیں گزرے بلکہ اس شخص کے آگے سے گزرے جو وہاں پر کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ایک شخص یہاں سے گزر رہا تھا، جیسے ہی وہ عین اس نمازی کے سامنے آئے وہ شخص اس کے آگے سے گزر گیا، تو لہٰذا وہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرا بلکہ اس شخص کے آگے سے گزرا جو باہر کھڑا ہوا تھا، اس کے آگے کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ درخت، انسان اور جانور یہ نمازی کے لیے آڑ بن سکتے ہیں. اسی طرح نماز پڑھنے والا اگر عین رخ کی طرف منہ نہ، کسی نے منہ کیا تو آدمی کو اس حالت میں سترا کیا جا سکتا ہے کہ جبکہ اس کی پیٹھ نمازی کی طرف ہو، جبکہ اس کی پیٹھ نمازی کی طرف ہو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جانے کے راستہ تھا، ایک بندے نے نماز شروع کر دی، اگلی صف میں کوئی ایک شخص بیٹھا ہوا رہا تو وظائف پڑھ رہا ہے، تو ہم نے اس کو بولا بھائی تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ. وہ جیسے ہی نمازی کے آگے گزرا ہے تو ہم کو کہ انسان کا جو ہے ستھرا انسان بن سکتا ہے، لہٰذا وہاں سے گزر جائیں گے. ہاں، اس کی ایک ناجائز ہونے کی صورت یہ ہے کہ جس طرف نمازی کا چہرہ ہے اسی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہو جانا. جیسے بعض لوگ سنت کے پڑھنے کے لیے پیچھے آتے ہیں نا، تو ایک شخص اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد ان کے پاس کھڑے ہو گئے، اس کا انتظار کرنے سلام پھیرے تو میں بھی یہاں سے بولوں. تو جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے چہرہ کر کے کھڑا ہونا یہ جائز نہیں ہے. تو لہٰذا اگر ستھرا بنانا بھی ہے تو پیٹھ اس کی طرف کر کے پھر وہاں سے گزر سکتا ہے. ایک شخص نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے، اگر دوسرا شخص اسی کی آڑ بن کر اس کے چلنے کی رفتار کے عین مطابق اس کے ساتھ ہی گزر جائے تو پہلا شخص گناہگار ہوگا اور دوسرے شخص کے لیے پہلا والا شخص سترا بن جائے گا. یہ وہی صورت ہے جو میں نے مسجد نبی شریف اور بیت اللہ کی مثال دی تھی. تو وہ شخص تو گناہگار ہوگا کہ جو نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے، اور جو اس کے آگے سے گزرا وہ گناہگار نہیں ہوگا. نماز با جماعت میں اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود کسی نے پیچھے نماز شروع کر دی تو آنے والا شخص اس کی گردن پھیلانتا ہوا جا سکتا ہے کہ اس شخص نے جو پیچھے نماز شروع کر رہا ہے اس نے اپنی حرمت خود ہوئی ہے. مثال کے طور پہ اگلی پہلی صف میں جگہ باقی ہے، ایک شخص دوسری صف میں نماز شروع کر دی تو اس کو تھوڑا سا ہٹا کر بیچ میں سے نکل جائے. اگرچہ اس کو پریشانی ہوگی کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے ہلا دیا، تو ہلا دیا تو بھائی آپ کو نماز آگے شروع کرنی تھی، پیچھے آپ نے خود شروع کر دی، تو لہٰذا اگر آپ کی نماز میں خلل پیدا ہوا تو اس کا وبال آپ خود پر ہوگا. اگر کوئی شخص اس قدر اونچی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے کہ گزرنے والے کے اعضاء نمازی کے سامنے نہیں تو گزرنے والا گنہگار نہیں ہوگا. بعض مرتبہ چبوترے اتنے اونچے اونچے ہوتے ہیں، انسان چبوترے کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے اور نیچے جو گلی میں شخص جا رہا ہے اس کا سر کوئی بھی چیز اس نمازی کے مقابل نہیں ہے، اس کے نیچے نیچے سے جا رہا ہے، لہٰذا وہ نمازی کے آگے سے گزرا نہیں. جب وہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرا تو اس کو گناہ بھی نہیں ملے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب انشاءاللہ عز و جل قیام کی کچھ مدنی پھول آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. قیام کے مدنی پھول یہ ہیں کہ لفظ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑنا، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑنا، اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑنا. لفظ اللہ اکبر کی راہ ختم پر ناف کے نیچے زور سے باندھ لینا، اللہ اکبر. جب بر کر راہ بولیں گے تو ہمارا ہاتھ کہاں ہوگا؟ ناف کے نیچے. الٹے ہاتھ کی کلائی پر سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں اور چھوٹی اور انگوٹھے کی انگلی اگر بغل ہو. اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف پر ہاتھ باندھیں گے، 3 انگلیاں یہ سامنے ہوں گی اور ایک انگلی اس طرف اور ایک انگلی اس طرف، یوں کر کے ہم نماز میں ہاتھ باندھیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے میں کیا حکمت ہے. بڑی خوبصورت والے ارشاد فرماتے ہیں کہ وسوسہ جو ہوتا ہے، وسوسہ وہ پہلے ناف سے اڑتا ہے
ناف سے دل میں جاتا ہے اور دل سے دماغ میں جاتا ہے. ناف سے اٹھ کر دل میں جاتا ہے، دل سے دماغ کے اندر جاتا ہے. اگر شخص اللہ اکبر کے ہاتھ باندھتا ہے اور ہلکا سا ہاتھ یوں دبا لیتا ہے تو وسوسہ دل تک نہیں جائے گا، اور جب دل تک نہیں جائے گا تو دماغ میں بھی نہیں آئے گا. جب دماغ میں وسوسہ نہیں آئے گا تو انسان کو نماز پڑھنے میں خشوع خضوع اور لذت ملتی رہے گی. تو جب بھی ہاتھ باندھیں تو کوشش کریں کہ ہلکا سا ہاتھ کو دبا لیں تاکہ وسوسے آپ تک نہ پہنچ سکیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند منٹ یقیناً اوپر ہوئے ہوں گے، آپ سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ آج پہلا دن ہے تو انسان سیکھتے سیکھتے ہی سیکھتا ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.